دوستو یہ میرے گھر کا فرنٹ ایریا ہے اور یہاں پہ ہم نے گرین بیلٹ بنائی ہوئی ہے اور اس میں گھاس لگایا تھا، لیکن مٹی چونکہ چینج کی تھی اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس کی مٹی کی کنڈیشن کیا ہے، تو وہ گھاس اتنا زیادہ چلا نہیں ہے اور تھوڑا سا سایہ بھی رہتا ہے یہاں 4-5 گھنٹے دھوپ آتی ہے۔ تو ہم نے کیا ہے، اوپر سے تھوڑی سی لیئر مٹی کی ہٹا کے اس میں ایک اور زرخیز مٹی کھیتوں سے لائے ہیں ہم لوگ، جو نہر کا پانی جہاں لگتا ہے تو وہاں سے نکال گئے، تو یہ کافی زرخیز ہے اور اس میں ابھی گھاس لگائیں گے۔ امید ہے ابھی اس بار چل جائے گا اور موسم بھی اچھا ہے۔ اور ہم کون سا گھاس لگا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، فائن ڈھاکہ گھاس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فائن ڈھاکہ جو ہے، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سستا ہے، یہ 14-15 روپے اسکوائر فیٹ آپ کو مل جاتا ہے، زمین میں لگا ہوتا ہے، نرسری میں آپ جائیں تو وہاں سے نکال کے بھی دیتے ہیں، اور پیڈ لینا چاہیں پیڈ بھی مل جاتے ہوں گے، اور اس طرح یہ سستا ہے۔ دوسرا یہ بہت تیزی سے گرو کرتا ہے اور پھر اس کی کٹنگ بھی اسی طرح تیزی سے کرنی پڑتی ہے، اور یہ عام طور پر یہ آپ کو گراؤنڈ میں، پارکس میں اور لینڈسکیپ ایریا میں لگا ہوا ملے گا۔ تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اور ایک اہم خوبی جو اس کی ہے، یہ اگر اس کو پانی کا سوکھا آ جائے یا کم پانی لگے، اس کو ڈراؤٹ یعنی خشکی ہو، تو اس میں بھی یہ کچھ سروائیو کر جاتا ہے، یہ مرتا نہیں ہے۔ تو ان خوبیوں کی وجہ سے اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سکسیس ہو جائے۔ یہ میرے ایک امرود کا پلانٹ ہے، باہر لگا ہوا، تو اندر لگا ہوا ہے، ایک یہ لگا ہوا ہے، تو اس میں ابھی فروٹ آ گیا ہے۔ لیکن سمر میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں کہ اگر اس میں فروٹ فلائی آ گئی اور ڈنگ مار دیا، یہ خراب ہو جاتا ہے فروٹ سمر کا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں خراب ہو جاتا ہے، تو وہ فروٹ فلائی کا کام ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ اسی فروٹ کو ابھی کور کر دیں کسی نیٹ سے، کسی پیپر سے، کسی چیز سے، تو یہ فروٹ خراب بھی نہیں ہو جائے گا اور بہترین رہے گا۔ تو اس کو اسی طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے سمر میں۔ ونٹر میں اتنی فروٹ فلائی اٹیک نہیں کرتی ہے۔ تو یہ منشا صاحب ابھی گھاس لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو گھاس چوز کیا ہے اس میں روٹس آلریڈی نیچے بنی ہوئی ہیں، تو کوئی مطلب اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے لگا رہے ہیں سارے۔ تو اس کی اہم چیز یہ ہے کہ ابھی گھاس لگ چکا ہے، اس کو پانی جو ہے آپ نے پہلے شروع سے ایسا دینا ہے، پھر بعد میں فل کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ہو گئے۔ اور آپ کو اپڈیٹ بھی دینی ہے، جو ہم نے گھاس پہلے وہ کارنر پہ لگایا تھا، آپ کے پہلی ویڈیو میں نظر یاد آ جائے گا، تو اس کی اپڈیٹ کہ وہاں فردر ہم نے کیا کیا ہے اور اس کو کیسے مینٹین کر رہے ہیں۔ تو پانی فلڈنگ کرنے کے بعد اس کو آپ کے نے کٹنگ جو ہے نا، وہ تب کرنی ہے جب یہ اگنا شروع ہوئی، اور وہ بھی پہلے کینچی سے، ایسا نہ ہو مشین لگائیں اور وہی گھاس ہی باہر آ جائے۔ تو یہ دیکھیں ابھی اسی اسپاٹ کی طرف آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ابھی نیبرس نے کہا کہ جی ہمیں اس میں لگا دیں، بریکس لگا دیں تاکہ گاڑی اوپر نہ چڑھے، تو منشا صاحب یہ لگا رہے ہیں، اور عرفان مولا ہیں، سارے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ ابھی اینٹوں سے ایک باؤنڈری سی بنائیں گے اور تاکہ گاڑی اوپر نہ چڑھے۔ اور اس کے علاوہ جو جگہ جس میں گھاس خراب ہے، یہاں پہ ایکچولی کھدائی ہوئی تھی گیس کے لیے، تو اس کے بعد سے مٹی نکالی باہر پھینکی، کچھ اوپر گھاس کے آ گئی، کچھ ادھر ادھر روڑے، اس طرح خراب ہوئی جگہ کافی، تو مکس اپ ہوگی سوائل بھی۔ تو اس کو ہم نے آہستہ آہستہ سوائل بھی چینج کر رہے ہیں اور اس میں گھاس بھی لگا رہے ہیں، یہی فائن ڈھاکہ گراس۔ تو یہاں پہ کچھ کونو کارپس کے ٹری بھی لگے ہوئے تھے، درخت، وہ بھی نکالے ہیں کیونکہ وہ پائپ لائن اور واٹر لائنز کو خراب کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ کوشش کریں اس طرح کی سوسائٹیز میں بڑے درخت ایسے نہ لگائیں جن کی بڑی بڑی دور دور تک روٹس جاتی ہوں، کیونکہ وہ بعد میں بڑا نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کرتے کرتے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پیچ لگا کے آ رہے ہیں۔ مالی اس کی وہ اتنا ہی گھاس لے آتے ہیں نرسری سے جتنا وہ ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں کام، تاکہ گھاس لا کے رکھ لیں اور وہ ماری نہ جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ باہر کی سائڈ ہم نے یہ جو برکس لگائی تھیں اس میں سیمنٹ بھرنا ہے یہاں پہ، اور روڈ کے برابر کر دینا، بلکہ تھوڑی سی یہ ہائٹ رکھیں گے تاکہ پانی باہر نکل جائے فوراً۔ اور یہ گھاس کی ابھی کٹنگ بھی تھوڑی سی ایک دن میں ہو جائے گی، تھوڑی سی کریں گے، کیونکہ کینچی سے زیادہ اونچا اگر رکھیں گے آپ تو یہ اوپر کی طرف گروتھ کرے گا۔ ایک کارنر وہ بھی باقی ہے جہاں منشا صاحب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو آپ گروتھ اوپر کی طرف ہونے دیں گے تو پھر یہ سپریڈ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے اس کی کٹنگ بہت ضروری ہے، کینچی سے کٹنگ کریں
تاکہ یہ پھیلے اور کور کرے۔ یہ ابھی پورے پیچ لگ چکے ہیں جو جہاں جہاں لگانا تھا گھاس، کچھ آگے بینچ کے پاس باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ لگ جائے گا، بلکہ منشا صاحب ابھی وہیں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ بھی ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی اس جہاں پہ آ گئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اس کو بھی لگا رہے ہیں۔ اور جو پیچ ایک باقی تھا کارنر میں، وہ بھی ابھی یہ دیکھیں لگا دیا انہوں نے۔ تو یہ ایریا بھی کور ہو گیا کمپلیٹ، آج جام یہاں پہ ختم ہو گیا۔ ابھی صرف واٹرنگ ہے، واٹرنگ آپ نے صبح شام کرنی ہے۔ اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو دن میں 3 باری کر سکتے ہیں، ہاں البتہ کوئی بارش ہو جائے تو پھر آپ سکپ کر سکتے ہیں ایک آدھ واٹر۔ تو اس کو موئسٹ رکھنا ہے اور مشین نہیں چلانی ہے، کینچی سے سٹارٹنگ میں کٹ کرنا ہے گھاس۔ یہ ابھی دیکھیں فرسٹ کٹنگ ہو گئی ہے اس کی۔ دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ تھینک